یاد رکھیں، 5 قسم کے خواب دیکھنے والا انسان پکا جنتی ہے۔ اس کے جنتی اور ہدایت یافتہ ہونے میں ذرا بر بھی شک نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کہتی ہے۔ اور یہ 5 خواب ایسے 5 خواب ہیں کہ جن کو دیکھنے کی تمنا ہر مسلمان کی انتہائی تمنا ہے، انتہائی خواہش ہے کہ کاش کہ ان 5 خوابوں میں سے ایک خواب وہ بھی دیکھ لے اور وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اور اللہ کے قرب کا حقدار ہو جائے۔ تو سنیے، ان 5 خوابوں میں سب سے پہلا خواب جو ہے وہ ہے کعبۃ اللہ کی زیارت۔ کیا آپ نے بھی ایسا خواب کبھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو دعا کریں کہ اللہ کرے آپ کو کعبۃ اللہ کی خواب میں زیارت ہو۔ حضرت امام ابن سیرین کے خواب نامے کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق النظر الی الکعبہ عبادہ، صحابہ کرام کی تصدیق کے ساتھ یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ وضع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے۔ اور ایک اور سیاستہ کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے گھر کی فضیلت کے بارے میں کہ روزانہ 120 رحمتیں اللہ کے گھر کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 20 رحمتیں ناظرین کے لیے ہوتے ہیں جو کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کعبۃ اللہ کے اوپر تمہاری نظر پڑے تو جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ 4 لذتیں جس کو نصیب ہو جائیں اس کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی وہ لذتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی لذت کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، روضہ رسول اللہ کی زیارت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور نماز کے اندر سجدے کی حلاوت ہے۔ تو یہ تھا پہلا خواب جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا امام ابن سیرین کے خواب نامے کے مطابق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ جس کو بھی کعبۃ اللہ خواب میں نظر آ جائے، سب سے پہلے تو وہ یہ یقین کامل رکھ لے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہے تو اس کو مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو اللہ اسے بلا رہا ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ دوسرا خواب نمبر 2 جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور، میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی جس نے خواب میں زیارت کی، یوں سمجھیں کہ اس نے حقیقت میں زیارت کی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی، اللہ کی مغفرت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اور جس کسی نے بھی، اللہ کرے سب کو خواب میں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، کہہ دیں آمین۔ تو جس کسی کو بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت ہو جائے، سبز گنبد کی زیارت ہو جائے، وہ یقین کامل رکھ لے کہ میٹھے مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا ہے، جنت کا بلاوا آ گیا ہے، شفاعت اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ اب وہ رخت سفر باندھ لے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، اس کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، اولاد اگر نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے گی، سارے معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ خواب میں اللہ نے اسے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضری کا شرف بخشا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو حاضر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو تیسرا خواب سنیے، وہ تیسرا خواب کون سا ہے؟ وہ اگر خواب آپ کو آ جائے تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر میٹھے مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جناب اعلیٰ تیسرا خواب ہے قرآن پاک پڑھنا۔ تیسرا خواب ہے قرآن پاک پڑھنا۔ خواب میں قرآن پاک پڑھنا، سننا، دیکھنا، یہ اللہ کی ایسی رحمت کی نشانی ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر پڑھتے ہیں الف لام میم، تو یہ 3 الفاظ ہیں، ان 3 الفاظ کے مطابق 30 نیکیاں بندے کے حصے میں آتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس قرآن پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ النظر الی کتاب اللہ عبادہ، اللہ کی کتاب کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسے ہاتھ لگانا عبادت ہے، اسے چھونا عبادت ہے، اسے پڑھنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاہو کہ اللہ سے باتیں کرو تم نماز پڑھو، جب تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ اور جب خواب میں اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ملے کہ اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، تو یقیناً اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت یافتہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو ہو گیا تیسرا خواب۔ پہلا خواب کعبۃ اللہ کی زیارت، شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری وجبت له شفاعتی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے اوپر شفاعت واجب ہو گئی۔ تیسرا خواب قرآن کریم، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب، جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کے اوپر نازل کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچایا گیا۔ جس کسی نے بھی خواب میں قرآن پاک پڑھا، سنا، دیکھا، اس کے اوپر بھی شفاعت واجب ہو گئی، اللہ نے اسے چن لیا۔ اور جناب اعلیٰ چوتھا خواب ہے اذان دینا، اذان سننا، اذان دیکھنا۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے، تو لوگ ہر نماز پہ، ہر اذان کے لیے قرآن اندازی کیا کریں کہ اذان میں نے دینی ہے، اذان میں نے دینی ہے، اذان میں نے دینی ہے۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو خواب میں دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے، اذان سن رہا ہے، اذان کہہ رہا ہے، کہ اس کو اللہ نے دعوت حق کے لیے چن لیا ہے۔ وہ اپنی برادری میں، اپنے مسلمانوں میں حق کی دعوت دے گا، اللہ کے حکم کی پابندی کی دعوت دے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے گا۔ اللہ نے اسے اذن دینے کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے بلا لیا ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے لیے دعوت دے گا۔ اور پانچواں خواب ہے نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز پڑھنا، کیونکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اور جس نے خواب میں دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، سجدہ ریز ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو شکر گزاری کرے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی بارگاہ سے اسے بلاوا آ گیا ہے کہ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے،
اللہ نے اسے پسند کر لیا ہے، وہ اللہ کو پسند آ گیا ہے، اللہ اس کے گناہوں سے بیزار ہے، یہ بھی خود بھی بیزار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 5 خواب جو آپ تک پہنچانے تھے، جو ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اذان دینا بہت بڑا کام ہے، اور نماز پڑھنا تو ویسے بھی بہت بڑا کام ہے کہ بندے کو دن میں 5 مرتبہ یہ احساس دلاتی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تفصیل، آج کی ڈیٹیل اور آج کے خوابوں کی تعبیر، جو قرآن و حدیث کے مطابق اور ائمہ کرام بالخصوص حضرت امام ابن سیرین کے مطابق آپ تک پہنچائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو کومنٹس باکس میں جائیں، وہاں پہ اپنے خواب کو لکھیں، انشاءاللہ العزیز اسلامی سچی قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ و رحمہ۔